الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تكن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون. صلوات پڑھیں محمد وآلہ برادران عزیز، میں سب سے پہلے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے جیسے کم علم انسان کے معروضات کو سماعت فرمایا اور سراہا. یقینی طور پر بارگاہ معصوم عالم میں جن کلمات کو پیش کرنا تھا کوشش کی تھی کہ کسی حد تک ان کے بارگاہ میں سرخروئی حاصل کی جائے، کامیابی حاصل کی جائے. اور میں نے کوشش یہ کی کہ معرفت کی دنیا میں ذرا سا ہمارے قدم آگے بڑھ جائیں اور ہمارے قلب کے اندر محبت حسین تو راسخ ہے، لیکن عرفان کے ساتھ تھوڑا اور یہ محبت اجاگر ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری نجات یقینی ہے. عزیزان محترم، آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں ہمارے عرفان کے لیے اور ہمارے معرفت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بے بہا نشانیاں اس کائنات میں بھیجی. اور جب نشانیاں آتی رہیں تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ان نشانیوں کو قبول کیا اور کچھ وہ تھے کہ جو ان علامتوں سے اور ان نشانیوں سے اپنا منہ پھیرتے رہے. مختلف قرآن مجید کے دامن میں آیتیں اس طریقے کی موجود ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے آیات کے استقبال کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور آیات سے روگردانی اختیار کرنے والوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جہاں پروردگار عالم نے آیات کے استقبال کرنے والوں کا تذکرہ کیا وہاں پر اہل ایمان کی علامت میں یہ علامت قرار دی گئی کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ معبود کی طرف اپنے سفر کو آگے بڑھا لے جاتے ہیں. اس طریقے سے مختلف اشارے قرآن مجید کے اندر جا بجا موجود ہیں اور جہاں یہ اشارے ہیں وہیں پر یہ بھی ہے کہ جب میری آیتیں آئیں
جب میری آیتوں میں سے کوئی بھی آیت ان کے پاس آئی تو یہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے انکار کر دیا، یہ ایسے ہیں جنہوں نے منہ پھیر لیا، یہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں میں بہراپن اختیار کر لیا، گویا انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ پروردگار عالم اس انداز سے بھی کر رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس دل ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں، جن کے پاس کان ہیں، لیکن یہ وہ افراد ہیں کہ جو آنکھیں رکھنے کے بعد دیکھتے نہیں، کان رکھنے کے بعد سنتے نہیں، دل رکھنے کے بعد مانتے نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہم نے ظاہر ہے کہ جہنم کے لیے جو ذخیرہ کیا ہے، تو ہم نے جنات میں سے بھی انسان میں سے بھی ایسے افراد کو کثیرم بہت زیادہ، جنات میں سے بھی انسان میں سے بھی ہم نے جہنم کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ اور اس ذخیرہ کرنے کا سبب بھی اللہ نے یہی بتایا کہ اس کا سبب صرف ایک ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر اس سے کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں مگر اس سے کام نہیں لیتے، کان ہیں مگر اس سے کام نہیں لیتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ اس کی نشانیوں کو دیکھا جائے، اس کی نشانیوں کو مانا جائے، اس کی نشانیوں کو پہچانا جائے۔ آیت اور علامت یہ ہر قدم کے اوپر کائنات میں بکھری ہوئی ہے، ہر ذرے کے اندر ایک نشانی ہے۔ کائنات میں زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب نشانیاں ہیں، لیکن انسان نے ہمیشہ ان نشانیوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نشانی سے اپنا رخ موڑا، اور اس طریقے سے رخ موڑا کہ اب یہ انسان اس منزل پہ آ گیا کہ ہم نشانیوں سے فقط رخ نہیں موڑیں گے، بلکہ ہم ان نشانیوں کے مقابل میں اپنی تخلیق کو بھی پیش کریں گے، اپنے آثار کو بھی پیش کریں گے۔ اور اس میں اس نے نقلی چیزیں بنانی شروع کر دیں، اپنی جانب سے چیزیں بنائیں، لیکن آپ ذرا غور کیے کہ اس نے بنانا تو شروع کیا، یہاں تک کہ سورج اس نے بنائے، چاند اس نے بنائے، شاخیں اس نے بنائی، کلیاں اس نے بنائی، پھول اس نے بنائے، دریا اس نے بنائے، سمندر اس نے بنائے، یہ ساری چیزیں اس نے بنا لی۔ مگر آپ ذرا غور کیجئے وہ آیتیں کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور وہ نشانیاں کہ جو اس نے بنائی ہیں، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر آخر فرق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کو یہ فکر تو دی، انسان نے اپنی فکر کو بروئے کار لا کر ان چیزوں کو بنایا۔ پھول بنائے خوشبو نہ دے سکا، پھول بنائے خوشبو نہ دے سکا، شاخیں بنائی لچک نہ دے سکا، دریا بنائے موجیں نہ رواں کر سکا، سمندر بنائے مد و جزر نہ دے سکا۔ انسان نے جو کچھ بنایا بنا تو لیا، سب ڈپلیکیٹ تیار کر لیا، لیکن ڈپلیکیٹ ہے، حقیقت ہے۔ خالق نے جو بنایا اس کے اندر نہ کل کوئی فرق ہوا نہ آج کوئی فرق ہوا۔ جس نشانی کو جس اعتبار سے پروردگار عالم نے رکھ دیا، وہ نشانی آج تک اللہ کی طرف دلیل بنی ہوئی ہے، اللہ کی طرف علامت بنی ہوئی ہے، اور انسان کو متوجہ کر رہی ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں سے قلوب میں معرفت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن کائنات والے جب ان نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھنا یہ کبھی معرفت کی اس دنیا تک انسان کو نہیں لے جا سکتے، چاہے کائنات کے سامنے کچھ بھی رکھ دیں۔ دیکھو تم نے اپنی فکر کے ساتھ جو بھی مذاق کیا ہے وہ تمہیں خود پتا ہے کہ تم نے اس کائنات میں یہاں تک ارتقا کر لیا کہ اپنے بدن کو بچانے کے لیے فائر پروف چیزیں تیار کر لی تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے کو آگ سے بچا لو، لیکن تم نے فائر پروف بنا کے اپنے کو آگ سے تو بچا لیا ہے، لیکن اپنے جسم کو اس قابل تم نہیں بنا سکے جس قابل میں نے بنایا ہے۔ ذرا غور تو کرو، میرا ابراہیم بغیر فائر پروف کے جب جاتا ہے تو آگ کو گلزار بھی کر دیتا ہے۔ ایک صلوات مجھے محمد، تم نے بھی چیزیں بنائی ہیں میرے مقابل میں، لیکن ذرا غور تو کرنا کہ میں نے جو بنایا ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے جو چیز تخلیق کی ہے، میری جو نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کی طرف جاؤ تب تمہیں پتا چلے گا۔ خود اپنے کو بچا لینا کسی وسیلے سے یہ اور بات ہے، لیکن جہاں جا کر کے کسی شے کی تاثیر بدل دینا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ میرا ابراہیم گیا آگ کو گلزار بنا دیا، میرا موسیٰ گیا پانی پہ راستہ بنا دیا، میرے عیسیٰ گیا مردے کو زندہ کرنے کا ہنر دکھا دیا۔ یہ ساری چیزیں میں نے اس کائنات میں رکھی،
تاکہ کائنات پہچانتی چلی جائے کہ میری نشانیوں سے کبھی ٹکر نہ لینا، میری نشانیوں سے کبھی مورچہ نہ لینا، اور اگر میری نشانیوں سے تم نے مورچہ لیا تو پھر یاد رکھنا تمہاری کیفیت کیا ہوگی کہ جب میری نشانیوں کو جھٹلانے والے جھٹلاتے ہیں تو ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنی قدر و قیمت کو کھوتے ہیں۔ ہم نے کائنات کے اندر اس نتیجے کو کائنات کے سامنے رکھا ہے کہ میری نشانیوں سے جب بھی منہ موڑا جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اگر قدرت کی نشانیوں پر انسان کی توجہ ہو جائے تو پھر انسان کیا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ اگر ان نشانیوں کی عادت ڈال دی جائے تو حیوان بھی بے خرد ہو کر کے ان نشانیوں کا عادی ہو جاتا ہے، حیوان بھی بے خرد ہو کے ان نشانیوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر اس کو نشانیاں بتا دی جائیں تو وہ گھر اور گھاٹ دونوں کی تمیز رکھنے والا پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ گھر میں کیا کرنا چاہیے اور گھاٹ پہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک حیوان بھی اگر نشانی سے وابستہ ہو جائے، علامت سے وابستہ ہو جائے، آیت سے وابستہ ہو جائے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر اور گھاٹ کے اندر بھی تمیز کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اب کیا کہا جائے ان افراد کو جو انسان ہوتے ہوئے بھی آج تک نشانی کو پہچان نہ سکے تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ایک سلوات پر یہ محمد اس خیرت کی دنیا اس خیرت کی دنیا میں، اس عقل کی دنیا میں اس انسان نے اپنے کو حیوان سے کتنا الگ کر لیا۔ ذرا غور کیجیے، حیوان بھی آگے بڑھ جاتا ہے اگر علامتوں کو ماننے لگے، اگر نشانیوں کا تابع ہو جائے تو حیوان میں بھی اتنے امتیاز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جو انسان نے حیوان نشانیوں کو چھوڑا تو ان کی کیفیت کیا ہوئی۔ بات دیکھیے کتنے مقام کے اوپر انسان کے سامنے نشانیاں آئیں، مگر ان نشانیوں سے انسان نے اعراض کیا۔ پہلے مرحلے میں جب آدم آئے اس نشانی کے طور پر خالق کائنات نے رکھا تو پھر جنوں کا ایک سردار تھا، جنوں میں سے سب سے افضل جو تھا سردار تھا، اس نے مقابلہ کیا اور اس نشانی کو ٹھکرایا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے بھی راندے درگاہ بنا دیا گیا۔ اور ہم نے آخری نشانی میں بھی یہی دیکھا کہ جب آخری نشانی سرکار ختمی مرتبت کو بھیجا گیا، جب اسے بھی انسان نے ٹھکرایا تو اسے بھی نبی نے اپنی بلد سے بھگا دیا۔ ایک سلوات پر یہ محمد اس لیے کہ نشانی پروردگار، علامت پروردگار، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھو۔ اور اسی لیے معصوم میں ہمارے اس چوتھے امام نے ہمیں یہ جملے سکھائے، ہمیں یہ سمجھایا کہ اے میرے پروردگار انسان کے لیے ضرورت کس بات کی ہے، کا درس دے رہا ہوں اپنے چاہنے والوں کو۔ یہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے عرفان دے کہ میں اپنے آپ کو پہچان سکوں، اپنے نفس کا عرفان مجھے ہو جائے۔ کیوں اپنے نفس کا عرفان ہو جائے؟ اس لیے کہ اگر اپنے نفس کا عرفان ہو گیا تو میں تیرے رسول کو پہچان لوں گا۔ اس لیے کہ میں اگر اپنے نفس کا عرفان پیدا کر لوں گا تو تیرے رسول کو پہچان لوں گا، اور اگر تیرے رسول کو پہچان لوں گا تو پھر تیری حجتوں تک پہنچ جاؤں گا، اور جب تیری حجتوں تک پہنچ جاؤں گا تو پھر تجھ تک پہنچنا بہت آسان ہوگا۔ عزیزان محترم، تو یہ عرفنی نفس کہ میرے پروردگار خود اپنے آپ کو تو پہچانوا دے۔ یہ جو جملہ کہا ہے معصوم نے، کس لیے کہا ہے؟ اس لیے کہ اگر عرفان اللہ کی طرف سے نہ لیا جائے، کائنات سے لیا جائے گا تو انسان اس منزل تک پہنچے گا نہیں۔ ہم نے نشانیاں اللہ کی طرف سے جو آئی ہیں ان سے تمسک اختیار کرنے کا ہنر معصومین نے عطا کیا کہ کیسے ان سے نشانیوں سے تمسک اختیار کیا جائے۔ اور جب ان سے تمسک اختیار کیا جاتا ہے، جب ان سے رابطہ برقرار کیا جاتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں دین سے گمراہ نہیں ہونے دیں گے اگر تم ہم سے وابستہ ہو گئے، اگر تم ہم سے وابستہ ہو گئے تو ہم تمہیں دین سے گمراہ ہونے نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ وہاں سب سے معاملہ آخر میں یہی رکھا گیا ہے۔ معصوم نے جو جملہ کہا وہ کیا کہا؟ اے میرے پروردگار اگر تیری حجت کو ہم نہیں پہچانیں گے تو تیرے دین سے گمراہ ہو جائیں گے، تو اپنی حجت کو پہچانوا دے تاکہ تیرے دین سے گمراہ نہ ہونے پائیں۔ اور انہی حجتوں میں سے سب سے عام ترین حجت حسین ہے کہ اگر اسے پہچان لیا جائے تو زندگی انسان کی سمجھ جاتی ہے۔ ایک صلوات پر یہ محمد، اس لیے کہ کائنات میں خالق کی حجتیں بے انتہا ہیں۔ کائنات میں خالق کی حجتیں بے انتہا ہیں۔ کتنی حجتیں اس نے بھیجی،
انسان کی معرفت کے لیے ہم نے دنیا عقل میں جب قدم رکھا تو دنیا عقل نے بتایا کہ انسان کے عرفان کے لیے 4 چیزیں اس کائنات میں رکھی گئی ہیں، اس اعتبار سے کہ انسان اپنی معرفت کو آگے لے جائے۔ کبھی انسان کے لیے عقود کی منزل رکھی گئی، یعنی گرہیں کہ جس سے انسان پہنچتا ہے، کبھی خطوط کی منزل رکھی گئی کہ اس سطروں کے ذریعے سے انسان پہنچے، کبھی بورڈ، سائن بورڈ وغیرہ جن کو نصب کہتے ہیں ان کے ذریعے سے انسان پہنچتا ہے، اور کبھی اشاروں کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ قدرت نے کہا ساری نشانیاں جو تمہارے معقولات کی دنیا میں ہیں ان سب کو میں رکھوں گا، میں ایسے انتظام کروں گا کہ جہاں تمہارے لیے عقود کی منزل بھی آ جائے تو گننا شروع کرو، کبھی 1، کبھی 5، کبھی 14، کبھی 313، کبھی 1,24,000، ان گروہوں سے وابستہ ہونا شروع کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ کہاں پہنچنا ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہاں پہنچنا ہے۔ اور اگر یہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو میں تحریر کی صورت میں تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں بکھیر دے رہا ہوں، انہیں دیکھتے چلے جاؤ، پہنچتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اور اگر اب بھی نہیں پہنچتے تو پھر ہم کچھ سائن بورڈ کے عنوان سے تمہارے لیے جن کمالات کا میں حامل ہوں انہی کمالات کے عنوان پہ شخصیتیں اس کائنات میں بھیج رہا ہوں، انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے چلے جاؤ۔ یہ نور جو خالق کائنات نے بھیجا، یہ اپنے نور سے مشتق کیا۔ آپ ذرا بتائیے اللہ نے اپنے نور سے انہیں بنا دیا، کہنے مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ اللہ اپنے نور سے انہیں کہاں بنا دے گا؟ ہم نے کہا کیوں، کیا مصیبت کیا ہے؟ کہنے مصیبت یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے نور سے بنا رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کیا کچھ کمی ہو رہی ہے، اللہ کیا کچھ کمی ہو رہی ہے، کیوں اپنے نور سے بنا رہا ہے تو نور میں سے کچھ نکال رہا ہے، کمی ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا عجیب بات ہے، اسی کائنات میں رہتے ہوئے باتوں کو نہیں سمجھتے آپ۔ کہنے کیا ہوا؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کہ جب کائنات میں دن کا اجالا پھیلتا ہے تو کیسے پھیلتا ہے؟ کہا سورج سے پھیلتا ہے۔ ہم نے کہا سورج سے کیا نکلا؟ کہا شعاع نکلی۔ ہم نے کہا یہ شعاع کیا ہے؟ کہا یہ اس کی کرن ہے، یہ اس کا نور ہے جو اس کائنات کو بچا۔ ہم نے کہا سورج میں کچھ کمی ہو گئی؟ کہا سورج میں کچھ کمی ہو گئی؟ کہا نہیں، سورج میں کہاں سے کمی ہو جائے گی؟ کہا سورج وہ ہے کہ جو اپنی منزل پہ ہے۔ اچھا سورج زمین پہ اتر گیا؟ کہا نہیں۔ زمین کے چپے پہ اترا؟ نہیں۔ کائنات کی چیزوں پہ اترا؟ کہا نہیں۔ سورج اپنی جگہ ہے، مرکز اپنی جگہ ہے، مگر اس نے جو نور رکھا، اس نور نے ہمیں سمجھایا کہ یہ درخت ہے، یہ ذرہ ہے، یہ پہلوان ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیے جتنے بھی نور ہیں اگر یہ درمیان میں نہ رہے تو چیز پہچانی نہ جائے۔ اگر یہ نور درمیان میں نہ رہے تو کوئی چیز پہچانی نہیں جائے گی۔ آپ ذرا غور کیے، ابھی لائٹ بجھ جائے تو آپ کو کیا پتا چلے گا کون سی چیز کہاں رکھی ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کس طرف ہے؟ آپ کو پتا نہ چلے گا۔ لائٹ ہے تو سب پتا چل رہا ہے کہ یہ یہاں ہے، یہ وہاں ہے، یہ وہاں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نور ذریعہ معرفت ہوتا ہے، نور ذریعہ معرفت ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے کہا میں اپنی معرفت ادا کرنے کے لیے اپنے نور سے کچھ کرنے بھیج رہا ہوں، میں اپنے نور سے کچھ کرنے بھیجا ہوں اس کائنات میں، تاکہ ان کے ذریعے سے پہچاننا، مجھے پہچاننا۔ اگر مجھے سمجھنا ہے کہ میں محمود ہوں تو محمد کو دیکھ لینا، اگر مجھے سمجھنا ہے میں اعلیٰ ہوں تو علی کو دیکھ لینا۔ ایک صلوات پر محمد ہوا۔ خالق کائنات نے نشانیاں ہمارے لیے رکھی، کہا اس سے یہ نہ سمجھنا کہ وہ کم ہو گیا، وہ کم نہیں ہوتا، وہ کم نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن سے جو چیز آ رہی ہے وہ کرنیں ہیں، اس کائنات میں جا رہی ہیں، اس کے کمالات کی کرنیں ہیں کہ جو یہاں آ رہی ہیں، ان کمالات کو دیکھتے چلے جاؤ اور اسی آئینے میں اسے سمجھتے جانا۔ میری رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھنا ہو تو رحمت للعالمین کو دیکھ لینا کہ میں کیسا رحمت کا مالک ہوں۔ میری رزاقیت کو اگر دیکھنا ہے تو میرے ایک بندے کے اشارے کو دیکھ لینا، سمجھ میں آ جائے گا کس طریقے سے وہ رازق ہے، کس طریقے سے وہ رزق دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نشانیاں ہیں جو تمہارے لیے بھیج رہے ہیں، اور جب میری نشانیاں اس کائنات میں آتی ہیں تو تم منہ موڑتے ہو، کہا ان کی طرف نہیں دیکھ۔ جب انہیں نہیں دیکھو گے تو مجھ تک پہنچو گے کیسے؟
میری ذات تک پہنچنا ہے تو ان نشانیوں کو دیکھنا پڑے گا، ان نشانیوں سے منہ نہ موڑنا، اور اگر ان نشانیوں سے تم منہ موڑو گے تو پھر میں بھی اپنے بندوں کو اجازت دے دوں گا، پھر میں بھی اپنے بندوں کو اجازت دے دوں گا، اور یہ بھی منہ موڑنا شروع کریں گے، پھر سوچو کیا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ نبی کریم جنگ تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگ نبی کے بلانے پہ نہیں گئے، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ تو ہار کے آئیں گے، نہیں گئے۔ جب نہیں گئے تو نبی ادھر سے واپس آ رہے تھے، جب واپس آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ فتح کے ساتھ آ رہے ہیں، لشکر فتح کر کے آ رہے ہیں۔ عزیزوں جیسے ہی یہ دیکھا کہ آئے نبی کے پاس اور آ کر کے خوش آمد برآمد کرنے لگے۔ قرآن نے کہا اے نبی یہ لوگ آ کر کے تم سے خوش آمد برآمد کر رہے ہیں نا، ان کی ہرگز نہ سننا، دیکھو انہوں نے تم سے منہ موڑا ہے، تم ان سے منہ موڑو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد، یہ لوگ تم سے منہ موڑ چکے ہیں، تم ان سے منہ موڑو۔ کیوں آپ نبی منہ موڑ لیں تو اب بتائیے ہوگا کیا؟ نبی جس سے منہ موڑ لے پھر اس کی نجات ممکن ہے؟ اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ عزیزان محترم ان چیزوں کو اگر کائنات سمجھ لے تو پھر وہ کبھی دین سے بے دین نہیں ہوگی، اس سے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دین کی طرف لے آ رہے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو مذہب و مسلک کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پہچانو وہ کون سا مذہب ہے، وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا پیغام ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ کو ضرورت کسی چیز کی نہیں تھی، آپ کہہ لیجئے اللہ کو ضرورت نہیں تھی، عقیدہ تو یہی کہتا ہے اللہ کو ضرورت نہیں، مگر حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں پروردگار کہہ رہا ہے کنتو کنزم مخفیہ فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب آپ ذرا غور کیے، فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، تو میں نے ایک خلق کو مخلوق کر دیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانوانے کی جب ضرورت ہوئی تو نیاز عرفان کا اگر پروردگار کو نہ ہوا ہوتا تو یہ مخلوق خلق ہوتی؟ احتیاج اب آکے یہ نہیں، مولانا غلط کہہ رہے ہیں آپ، اللہ محتاج ہو ہی نہیں سکتا، بے شک میں بھی کہہ رہا ہوں اللہ محتاج نہیں ہو سکتا، مگر اس کے احتیاج کو اس کائنات کے اندر کون سمجھ سکتا ہے کہ احتیاج ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، وہ تو یہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک مخلوق خلق کر دی، میں نے ایک مخلوق خلق کر دی تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ، کہاں تھا چھپا ہوا خزانہ؟ کس جگہ تھا چھپا ہوا خزانہ؟ کچھ نہیں پتا۔ اچھا اگر زمین آسمان کچھ ہوتا تو کہتے کہ یہاں تھا وہاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ارے کچھ تو چھوڑیے، نہ لفظ کب تھا نہ لفظ کچھ تھا، کن تو میں تھا، اللہ کہہ رہا ہے میں تھا۔ کنزم مخفیہ، ایک چھپا ہوا خزانہ۔ یہ چھپا ہوا خزانہ کیا مطلب؟ یہ کون سا خزانہ ہے کہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا؟ اس لیے کہ کائنات کو نہیں پتا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس رحمتوں کا خزانہ ہے، میرے پاس علم کا خزانہ ہے، میرے پاس معارف کا خزانہ ہے، یہ سارے خزانے میرے پاس۔ میں چھپا ہوا تھا، میں چاہتا تھا کہ میرا علم بھی پہچانا جائے، میں چاہتا تھا میری رحمت پہچانی جائے، میں چاہتا تھا میری مغفرت پہچانی جائے، میں چاہتا تھا میری مرزاقیت پہچانی جائے، میں چاہتا تھا میری رحمانیت پہچانی جائے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے اوصاف کا مخزن میں ہوں، توجہ کریں، جتنے اوصاف کا مخزن میں ہوں ان سارے اوصاف کو پہچانا جائے۔ اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے بھی مخلوق خلق کیا، میں نے ایک مخلوق خلق کی۔ جب مخلوق خلق کر دی تو ان مخلوق نے کیا کیا؟ ان مخلوق نے تسبیح کر کے مجھے بتایا کہ سبحان تو ہے، تقدیس کر کے بتایا قدوس تو ہے، تحلیل کر کے بتایا لا الہ الا اللہ کی منزل میں رہنے والا تو ہے۔ ان ساری چیزوں کو انہوں نے بتایا۔ اچھا بتا دیا تو ٹھیک ہے، تو ان مخلوق کو تو نے پیدا کیا تو جہاں رکھا تو رکھ دیتا؟ کہا نہیں، پہچانو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر مجھے اس چیز کو لے آنا ہے کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کی طریقے سے صرف رہ نہ جاؤں عرض پر محدود۔ میں نے زمین و آسمان سب خلق کیے، اور جب زمین و آسمان خلق کیا تو میں نے آدمیوں سے پہلے آدم کا وجود رکھا،
آدمیوں سے پہلے آدم کا وجود رکھا، راہبر سے پہلے راہبر کا وجود رکھا۔ اب آپ غور کیجئے نا بھائی، جب آدمی نہیں تھے تو آدم کو بنایا؟ آدمی ہے نہیں، آدم کو کیوں بنایا؟ کہا اس لیے کہ اگر میں آدمی پہلے پیدا کر دوں گا تو تھوڑا سا بھی عرصہ اگر خالی چلا گیا تو کہے گا ہدایت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، لہذا میں نے ضرورت پہلے پوری کی، ضرورت پہلے پوری کی۔ کہا یہ حادی ضرورت ہے انسان کی، لہذا بنا دیا جائے۔ آدم کو بنا دیا پروردگار، بہت اچھا۔ تو یہ ایک نشانی آدم کو کہا جنت میں رہو۔ کون سی جنت؟ کس جنت میں رہے آدم؟ اگر وہ جنت ہے کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے متقیوں سے، وہ تو جزا کی جنت ہے بھائی، تو عمل سے پہلے جزا، ابھی کارنامہ ہوا نہیں، دے رہے ہیں جزا۔ وعدہ آتا ہے پروردگار، دینے پہ آئے تو اس طریقے سے دے۔ اور پھر تو نے اس جنت کی صفت یہ رکھی ہے کہ جو اس میں چلا گیا وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ تو آدم نکل کیسے گئے؟ آدم نکل کیسے گئے اگر اس جنت میں چلے گئے؟ اگر اس جنت میں آدم چلے گئے تو نکل کیسے گئے بھائی؟ ذرا غور کیے، جس جنت کی علامت یہ ہے کہ جو اس میں گیا وہ ہمیشہ رہے گا، وہاں سے کوئی جا کے واپس آنے والا ہی نہیں۔ اور یہی راز ہے میرے، آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا کہ جنت میں جا کر کے واپس آ کے بتایا ہو۔ کوئی آیا نہیں، کوئی تو نہیں آیا، مگر وہ آئے کہ جو مالک جنت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ انہوں نے بتایا ساری کیفیتیں ہمیں، اس لیے ہم مان رہے ہیں، اس لیے ہم تسلیم کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم آیات کے منکر ہیں ہی نہیں۔ جو آیات کے منکر ہوں وہ نہ مانے، ہم تو نشانیوں کو مانتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ نشانی غدیر کے اندر دکھائی گئی ہو، چاہے وہ نشانی منبر میں دکھائی گئی۔ چاہے وہ نشانی غدیر میں دکھائی گئی تو ہم نے مانا، وہ نشانی منبر پہ دکھائی گئی تو مانا، وہ نشانی مدینے میں بٹھا کے دکھائی گئی تو مانا۔ ہم نے کسی نشانی سے کبھی انکار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یہ نشانیاں کیا ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں خدا تک پہنچانے والی، تو ہم انکار کیسے کر دیں گے؟ ہم نے اسے سمجھا، ہم نے اسے مانا ہے عزیزان محترم۔ تو آپ غور کیا، آدم کو اس جنت پر کون طے کرے کہ آدم کس جنت میں گئے؟ اور قرآن کہہ رہا وَإِذْ قُلْنَا آدم، جب ہم نے آدم سے کہا اُسْكُنْ وَأَنْتَ زَوْجَكَ الْجَنَّةَ، تم رہو اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہے۔ کہاں کہہ رہا پروردگار جنت میں رہنے کو؟ آدم سے جنت میں رہنے کے لیے، حوا سے جنت میں رہنے کے لیے۔ یہ کون سی جنت ہے کہ جس کے اندر رکھ رہا ہے؟ بس عزیزو، یہاں پر مفسرین کرام نے ہمیں سمجھایا کہ وہ جنت اسی دنیا کی ایک جنت ہے، اسی دنیا کی ایک جنت ہے کہ جس میں آدم کو رکھا گیا۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں تھی، نہ مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے نہ بتایا ہے کہ وہ جنت کہاں تھی، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر ائمہ اطہار کے جملے ہمیں مل گئے ہیں تو کچھ تو پتہ چل رہا ہے۔ کہیں نبی نے کہا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کبھی امام حسین کے لیے کہا گیا یہ کربلا جنت ہے، پتہ نہیں آدم کس جنت میں رکھے گئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ توجہ کریں، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن یہ طے ہے کہ اس دنیا کی جنت میں رکھے گئے، اس دنیا کی جنت جہاں رکھے گئے وہ۔ اچھا رکھ دیا پروردگار نے، کہا دیکھو خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اے میرے پروردگار، پہلا تو تیرا جملہ ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں کھاؤ جو کچھ کھانا ہے، جو کچھ کھانا ہے، اس جنت کی چیزوں سے لیتے رہو، جو جنت سے فائدہ اٹھانا اٹھاؤ۔ اتنی آزادی کہ یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ابتدا سے قانون یہ ہے کہ ہم نے آزادی دی ہے مگر شرائط کے ساتھ۔ کاش آپ اس منزل تک پہنچے۔ میں نے آزادی دی ہے مگر شرائط کے ساتھ، اسی لیے میں نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
فوراً ایک قانون لگا دیا کہ دیکھو خبردار اس درخت کے قریب نہیں آنا، یعنی مکمل آزادی تمہیں عطا کی جا رہی ہے مگر قید کے ساتھ، شرط کے ساتھ۔ اب آپ اگر اس منزل تک آ گئے تو مجھے ایک جملہ کہنے دیئے، معصومین نے بھی یہی تو سمجھایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ایسا ہے کہ جو اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے گا، مگر اس کی شرط کے ساتھ۔ ہم آل محمد اس کی شرط ہے، صلوات پر محمد، آزادی ہے۔ آؤ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، آؤ آزادی ہے تمہارے لیے، ہم نے تمہیں آزادی دی، داخل ہو جاؤ۔ لیکن دیکھو میں نے ایک قید رکھی کہ آپ نے سنا نا کہ مرو کے علاقے میں جب مولا امام رضا علیہ السلام جا رہے تھے، جب تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں نے راستے میں روکا، فرزند رسول بہت دن سے لہجہ نبی نہیں سنا، آج سنا دیجئے۔ 4000 قلمدان باہر نکلے، ایک روایت نکلے، مولا نے بھی ایک مرتبہ محمل سے سر نکالا، سر نکالنے کے بعد حدیث پیش کی، کہا اور اس حدیث کو سب نے لکھا ہے، اپنوں نے غیروں نے سب نے، اور اس کو کہا ہے سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی۔ اس حدیث کے لیے اسے کہا گیا سونے کی کڑی، کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی حدیث میں راوی ہیں وہ کہیں نہ کہیں غیر معصوم داخل ہو گئے، کہیں نہ کہیں غیر معصوم داخل ہو گئے اس سلسلے میں، مگر یہ حدیث وہ ہے کہ جس کا سلسلہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک معصوم ہی معصوم۔ کہنے میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، سلسلہ یہاں تک کہ رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اسرافیل سے، اسرافیل نے لوح محفوظ سے، اور وہاں پروردگار جی کہتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ یعنی ایک لا الہ الا اللہ، توجہ کریں، ایک لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان امان پا رہا ہے عذاب پروردگار سے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ نبی کے کلمے کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اے میرے حبیب تم نے جا کے یہی تو کہا تھا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے، میں بھی کہلوا رہا ہوں کہو لا الہ الا اللہ میرے عذاب سے امان پا جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد پھر مولا نے ایک مرتبہ پردہ گرایا اور کہا لیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها، یہ جملہ کہا لیکن اس کی شرط کے ساتھ اور کچھ شرطوں کے ساتھ، ایک شرط اور کچھ شرطیں، اور میں ان شرطوں میں سے ہوں۔ یہ کیا بھائی ذرا توجہ کریں، ایک شرط اور کچھ شرطیں، اور میں ان کی شرطوں میں سے ہوں۔ بعد میں بات نکل جاتی ہے، کیا کروں میں عزیزان محترم، معصوم نے یہ جملہ کہا ایک شرط کچھ شرطیں اور میں ان شرطوں میں سے ہوں۔ یہ کیا مقصد؟ کہ یاد رکھو لا الہ الا اللہ ہے توحید، اور ایک شرط ہے رسالت محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد کچھ شرطیں جس کو میں نے کہا میں ان شرطوں میں سے ہوں، وہ ہے کلمہ علی ولی اللہ۔ تو اگر تینوں کلمہ پڑھا تو عذاب سے بچے، ایک صلوات پر محمد۔ اگر یہ نہیں پڑھا، اگر یہ نہیں پڑھا تو پھر نہیں بچ سکتا۔ اور بھی یہاں تک آیا ہوں تو میں آپ کو ایسے کہ مولانا آپ زبردست ذاکری کر رہے ہیں، ذاکری اکری نہیں کر رہا ہوں، میں سامنے حقیقت کہہ رہا ہوں آپ سے۔ اس لئے کہ آپ دیکھئے قرآن مجید کے اندر جہاں مومنوں کی پہچان بتائی ہے، نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور فلاں فلاں فلاں، یہ ساری صفات میں اس میں وہ بے شہادات ہی ہم قائمون، وہ اپنی شہادتوں کے اوپر قائم ہے۔ شہادات کی لفظ آئی ہے وہاں جمع ہے، اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے۔ اب کلمہ آپ پڑھئے، اگر 2 کلمہ ہے تو پھر جمع کہاں ہوا؟ کم سے کم 3 کلمہ تو چاہیے ہی نا۔ تو وہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ اپنی شہادتوں پہ قائم۔ ایک شہادت دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت دے دیا اشہدو ان محمد رسول اللہ، تیسری شہادت کہاں ہے بھائی؟ وَبِ شَهَادَاتِهِمْ هُمْ قَائِمُونَ، ہے نا؟ اپنی شہادتوں پہ کم سے کم 3 شہادت تو چاہیے ہی نا۔ تو عزیزوں غور کیے گا، معصوم نے کہا ان شرطوں کے ساتھ، تو اسی معصوم نے کہا آدم اس جنت میں رکھے گئے
جو اس دنیا کی تھی. تو کاہے کے لیے بھیجے گئے تھے بھائی آدم؟ کہا اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں, ہم نے اس کائنات میں انہیں بھیجا ہے تاکہ تمہیں عرفان عطا کرے, تاکہ تمہیں معرفت عطا کریں. اچھا معرفت, تو معرفت کے لیے علم ضروری ہے, معرفت کے لیے علم ضروری ہے. اے میرے پروردگار علم اسے دیا کہ نہیں دیا؟ معرفت کے لیے علم ضروری ہے, علم دیا کہ نہیں دیا؟ توجہ کریں میرے عزیزو, میں اپنے نوجوان تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. آدم یہ بتاؤ تمہیں علم ملا؟ کہا ہاں ملا. کون سا علم ملا؟ کہا ہم نے اسماء کی تعلیم دی ہے, آدم کو اسماء کی تعلیم دی ہے. توجہ کریں آپ, اسماء کی تعلیم دی آدم کو. اب کون سے اسماء تھے یہ ہم سے نہ پوچھو, لیکن اتنا طے ہے کہ آدم کو اسماء کی تعلیم ملی. اب وہ اسماء کون ہے؟ جو بھی اسماء ہو تو یہ یاد رکھنا کہ انہیں خدا نے علم کہا ہے. بھائی توجہ کریں آپ, اسے اللہ نے علم کہا ہے. یعنی کائنات کی چیزوں کا جان لینا فضیلت تو ہو سکتا ہے, علم نہیں ہو سکتا. کائنات کی چیزوں کا جان لینا فضیلت تو ہو سکتا ہے, علم نہیں ہو سکتا. علم وہی ہوگا جسے آدم کو سکھایا گیا. اب آدم سے پوچھو کیا سکھایا گیا؟ کہ میں نے 5 نام دیکھے ساتھ عرش میں, میں نے انہیں میں نے 5 نام دیکھے ساتھ عرش میں. جب دیکھے ساتھ اس میں 5 نام, تو میں نے ان اسماء کے بارے میں پروردگار کو بتانا شروع کیا. میں نے بتانا شروع کیا ان اسماء کے بارے میں. اللہ نے کہا ملائکہ کو بھی سکھاؤ, ملائکہ کو بھی سکھاؤ ان اسماء کو, اس لیے کہ ملائک بھی جانے. عزیزان محترم, آدم نے پہلے تعلیم دے دی, ان اسماء کی کائنات کو بتا دیا کہ یاد رکھنا کائنات میں علم اسی کے پاس ہوگا جس کے پاس عرفان اہل بیت ہو. ایک سلام پر محمد. اسی لیے تو حسین نکلے تھے حجت تمام کرنے, اسی لیے تو میرا آقا نکلا تھا حجت تمام کرنے کے لیے کہ عرفان اہل بیت مل جائے. اور اسے عرفان اہل بیت کو دینے کے لیے امام فرما رہے تھے کہ میں تمہیں قسم دے رہا ہوں اللہ کی, مجھے بتاؤ کیا تم نے میرے بابا کے سلسلے میں یہ نہیں سنا؟ کیا تم نے میرے بابا کے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی؟ کیا تم نے میرے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی؟ کیا تم نے میری ماں کے سلسلے سے یہ حدیث نہیں سنی؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں مولا؟ کہہ رہے ہیں عرفان دے رہا ہوں, عرفان. اگر اہل بیت کو نہیں پہچانا تو یہ آیتیں ہیں پروردگار کی. اگر ان آیتوں کے اعراض کر لیا تم نے, ان آیتوں سے منہ موڑ لیا, تو یاد رکھنا پروردگار ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ سَيَدْخُلُهُمْ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, انہیں ہم رکھ دیں گے کہاں؟ جہنم میں رکھ دیں گے ہمیشہ کے لیے. اب ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میری آیتوں سے اعراض کیا ہے, اور جو میری آیتوں کے ساتھ جیتا ہے میں اس کی حیثیت اور رکھتا ہوں. ان آیتوں کو پہچانو, ان آیتوں کو حسین پہچانوا رہے تھے. اور اسی لیے حسین کربلا کے بن میں جب آئے تھے تو آیتیں لے کے آئے تھے. کوئی چھوٹی آیت, کوئی بڑی آیت, کوئی کیسی کیسی آیتیں لے کے آئے حسین کربلا کے بن میں. آپ اندازہ لگائیے, حسین نے وقت تناسب میں جس چیز کو سمجھا اس آیت کو پیش کیا. کہا اگر اسے نہیں پہچان رہے تو کسے پہچانو گے؟ آؤ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس چہرے کو تو پہچانتے ہو, یہ نبی کا چہرہ. اس شکل کو پہچانتے ہو, یہ علی کی شکل ہے. یہ عباس کو بھیج رہا ہوں, یہ علی اکبر کو بھیج رہا ہوں, اور ان سب کے بعد پھر ایک آیت لے کے آ رہا ہوں. تم نے تو خود کہہ دیا کہ لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. سوچو میرے ششماہے بچے کے اوپر تمہیں قرآن کا دھوکہ ہو رہا ہے نا. ہاں میں قرآن لے کے آیا ہوں, مگر کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو ابو طالب کے گھر کا قرآن ہے, جو آخری سورہ ابو طالب کا ہے. کربلا کے بن میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ابو طالب کا خون ہے جو بکھرا ہے. یہ آیتیں ہیں کربلا میں بکھری ہوئی, یہ آیتیں ابو طالب کی ہیں. دیکھو پہچانو, یہ قاسم ایک آیت, یا علی اکبر ایک آیت, یا محمد ایک آیت, یہ جتنے, یہ عباس کے بھائی, یہ سب آیتیں ہیں جو ابو طالب کے گھر کی آیتیں ہیں. جو قرآن ابو طالب ہے جو کائنات میں بکھرا ہوا ہے, کربلا میں رکھا ہے حسین نے. اور اب ان آیتوں کو جب حسین پیش کر چکے تو اب اپنا بھی آخری مرتبہ سن پیش کرنے کے بعد نوک نیزہ پہ تلاوت کرنے لگے. اور جب نوک نیزہ پہ تلاوت کرنے لگے تو عزیزان محترم, تاریخ نے بتایا ہے کہ کیسے منظر سے گزری ہے زینب. آ کر کے شہزادیوں کی چادریں چھیننا شروع کر دیا.
لیکن میں آپ کو اس وقت ایک روایت پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تاریخ نے جو منظر کشی کی ہے عزیزو، بڑا عجیب منظر ہے. کہتے ہیں جس وقت سر امام حسین کو لائن نے کاٹ لیا، 72 کے قربانی دینے والا حسین جب 18 ضرب میں امام حسین کا سر جدا کر لیا لائن نے، اور سر کاٹ چکا، تو اس کے بعد حاکم بدہن کس انداز سے میں عرض کروں کہ اس نے اپنی نجس انگلیوں میں زلف مبارک امام حسین لپیٹی، اور اسے لے کر کے ایک مرتبہ چلا. کہا میں چاہتا ہوں کہ اسے دھو لوں. خود بیان کر رہا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ خاک آلود ہو گیا ہے، اسے دھو لیا جائے تاکہ یزید کے سامنے پیش کرے اس کو. تو یہ کہتا کہ میں لے کر کے چلا فرات کی طرف، اور جب میں فرات کی طرف بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ حسین کے لبوں سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی. جب فرات کے قریب جاتا تھا تو فرات کا پانی دور ہٹ جاتا تھا. اللہ اکبر کہنا، میں نے بار بار کوشش کیا کہ میں سر حسین کو فرات تک لے جاؤں، مگر میں نہ کر سکا. آخر میں میں ایسے ہی لے آیا. اے میرے عزیزوں، کیسے حسین چلا جاتا فرات تک؟ ارے سکینہ پیاسی ہے حسین کی. ارے حسین کو خیال ہے عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کس انداز سے اس ظالم نے یہ کہا، خود بیان کیا ہے دربار میں کہ اس طریقے سے میں نے حسین کے سر کو دیکھا، لیکن حسین نے اس منزل تک کے پانی کو منہ نہ لگایا. آپ ذرا اندازہ لگائیے یہ کیفیت ایک منزل. آپ ذرا غور کریں کہ یہ منظر اگر دیکھنے والی بیویوں نے دیکھا آئے کیا گزری ہوگی زینب کے دل کے اوپر، کیا گزری ہوگی رباب کے دل کے اوپر. کون بتا سکتا ہے آزادارو؟ کوئی نہیں بتا سکتا ان منظر کو جو کربلا کے بن میں گزرا ہے. بس 2-3 فقرے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں، کیونکہ آج امام کا سیوم منانے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا. یہ عزیزو سیوم منایا ہے، بڑا شاندار طریقے سے مناؤ امام کا سیوم، اس لیے کہ یہ اس کا سیوم ہے کہ جس کا لاشا بھی 3 دن دفن نہیں ہوا تھا. یہ عزادارو کربلا میں بے کفن پڑا رہا جس کا لاشا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنے سخت تھا سید سجاد کے لیے اور معلوم زینب کے لیے کہ جب قافلہ جا رہا تھا مقتل سے تو ایک مرتبہ نظر پڑی باپ کی بے کفن لاشے پہ، سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا. ارے زینب نے کہا بیٹا کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ آواز جی پھوپھی اماں انصاف کیجئے. ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا لاشا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادارو سید سجاد کے قلب پہ نشتر لگا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کسی بھی انسان سے کہیے اگر اس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو خدا نہ کرتا تو کتنا تڑپتا ہے. ارے سوچ لیے کسی غریب گھر میں اگر بچے کے پاس کفن کا پیسہ نہ ہو تو کتنا تڑپتا ہے، اور جس کے پاس جاتا ہے وہ فوراً طلب کے انتظام کرتا ہے. ہاں بھائی ارے اس کو دفن کا انتظام کر دیا جائے. ہائے اللہ، جن کے گھر سے کفن کی رسم چلی انہی کا گاشا بے کفن پڑا ہوا ہے اور کوئی کفن دینے والا نہیں. نہیں نہیں، کربلا کے خاک کے ذروں نے کفن پہنایا. اے حسین ہم کفن دے رہے ہیں تم کو. ہاں عزاداران امام مظلوم، یہاں تک کہ روایت نے مجھے بتایا کہ بالآخر امام بااعجاز تشریف لائے. آخری جملے ہیں امام بااعجاز تشریف لائے. کہاں سے آئے؟ جب بنی اسد کا قبیلہ یہ طے کر رہا تھا کہ کون سا لاش کہاں دفنایا کیا ہے، کون سا جنازہ کہاں دفن کیا جائے. ابھی اس منزل میں پڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں دیکھا کہ گھر نمودار ہو رہی ہے. ارے کیا دیکھا کہ وقت کا امام، قیدی امام اپنے کو چھوڑا کے آیا ہے. کہے کے لیے اس لیے کہ وقت کے معصوم کو معصوم ہی دفن کر سکتا ہے، کوئی اور دفن نہیں کر سکتا. بااعجاز میرا امام آیا، آنے کے بعد کہنے لگا آؤ ہمارے ساتھ دفن کرو. اب شہیدوں کو دفن کیا. ارے ایک جگہ گنج شہیدہ منائی، ایک جگہ علی اکبر کا لاشا دفن کیا پائی تھی. پھر اس کے بعد جب سید سجاد سب کو دفن کر چکے تو ایک مرتبہ تاریخ نے منظر لکھا. 2 منظر عزیزو سن لو انشاءاللہ، گریہ کرنے کے لیے کافی ہے. ایک منظر یہ تھا کہ سید سجاد ایک مرتبہ بنی اسد والوں سے کہتے ہیں بنی اسد والو، اے بنی اسد والو، ارے غیور امام کیسے مانگے جس نے آج تک کچھ نہ مانگا ہو. ایک مرتبہ کہا اے بنی اسد والو اگر ہو سکے تو ایک گلیم دے دو. کہا کیا ہوگا؟ کہا رے میرے بابا کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا گیا ہے، اپنے بابا کو اٹھانا ہے. جزاکم اللہ. عزادارو سید سجاد
سجاد نے اپنے بابا کا لاشا اٹھایا، ارے گلیم میں لپیٹ کر کے اٹھایا، لے کر چلے دفن کیا، 2 ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ میرے لال کو دے دو، سیدہ سجاد نے حوالے کر دیا۔ اے رسول خدا، فریاد ہے فریاد، میرا بابا بڑی بے دردی سے مارا گیا، آزادارو یہ کام ختم ہوا۔ اور دوسری روایت جو اس نے آپ کے خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جب یہاں سے فارغ ہوئے تو ترائی کہتے ہیں ترائی پہ ایک لاش نظر آئی، ترائی پہ ایک لاش نظر آئی۔ یہ عزیزو جب پہنچے تو سیدہ سجاد سے بنی اسد والوں نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا غازی عباس کا، ابو عباس کا جنازہ ہے، ابو عباس کا لاشا ہے۔ بھئی ایک مرتبہ تڑپ کے انہوں نے جملہ کہا ہم نے تو سنا ہے کہ عباس بڑے تکڑے تھے، یہ تو کسی بچے کا لاشا لگتا ہے۔ آواز یہ رہے میرے چچا سے اتنی دشمنی تھی کہ قتلو ہو اربان اربان، ارے میرے چچا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ارے یہ میرا چچا عباس ایسے دفن کرنا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہاب مارا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت کے شرف عطا فرما، جو مقروض ہو کر سے ثبوت و فرما، جو بیماروں شفائی عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو والدین کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دینا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے صدقے میں امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک بار پھر آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے بیانات کو سنا، جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں سے بحال کر دیے گا انشاءاللہ۔ جب شام کے بازار میں سیدانی آئی اور چادر کی جگہ خاک سفر بالوں پہ لائی۔ ناگاہ جب غازی کی نظر کلثوم تک آئی اور سر خاک پر عباس نے نیزے سے گرایا۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوکے نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر،
نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ ایک غیور وفادار پہ اب اور ستم کیا ہوگا، جس کی چادر کا محافظ تھا وہی آج ہوئی بے پردہ۔ شام والوں میں سے احساس دوران سفر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ تو یہ زینب نے کہا، ایک چچا اور بھتیجی کی محبت تو ذرا دیکھ خدا، پشت ناکا پہ سنبھلتی نہیں شے کی دختر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، ڈر ہے کلثوم نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ شام کے لوگ تماشائی بنے اور تماشا سادات، بے وطن اور کھلے سر ہے سر راہ کرے کیا سادات، خون آنکھوں سے بہاتے ہیں شہ جن و بشر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، چشم سجاد سے بہنے لگے اس وقت لہو کے دھارے، جبکہ معصوم سکینہ کو ستمگر نے تماچے مارے، لاشا ساحل پہ تڑپتا ہے ادھر اور ادھر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، کبھی لیلا کبھی فروا کبھی کلثوم کہے واویلا، چہرہ بالوں سے چھپاتے ہوئے زینب نے یہی رو کے کہا، اما فضا ذرا دیکھو تو یہ غم کیا منظر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر، نوکے نیزا پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ سجاد رہائی پا کر بھی پردیس سے گھر کو آ کر بھی، جب اشک بہاتے رہ گئے تھے زینب سے دکھ دیکھے نہ گئے، ایک روز تھڑپ کر پوچھا، ارے سجاد تو کب تک روئے گا، اس وقت میرے مولا نے کہا، ارے ماں ہے اپنے مقدر پر صغرا کے سوالوں پر کیوں نہ روئے سجاد، 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 کیوں نہ روئے سجاد۔ اے میری پھوپھی انصاف تو کر، نیزے پہ جو دیکھے باپ کا سر، ہو ساتھ سفر میں وہ جس نے چیرا تھالی اکبر کا جگر، ارے دروں کی سزا ملتی ہو جہاں، بچوں کو اشک بہانے پر کیوں نہ روئے
سجا کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد ارے نیزے سے گرا عباس کا سر میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر ارے دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا لئی زینب ہے کہاں لے آؤ یہاں پر بے چادر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد ارے سر تشت میں تھا بابا کا رکھا اور تخت پہ قاتل بیٹھا تھا دندان مبارک پر ان کے خوش ہو کے چھڑی وہ مارتا تھا ارے افسوس میں کچھ بھی کر نہ سکا اب تک ہے اسی سے درد جگر کیوں نہ رو سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں سامنے صغرا کے جاؤں بہتر تو یہی ہے مر جاؤں تم زندہ ہو اکبر نہ رہا وہ پوچھے تو کیا بتلاؤں معصوم بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد تم چھپ چھپ کر روتی ہو میں روؤں تو کیوں کہتی ہو رویا نہ کرو اے لال میرے بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں کیا صبر کروں کیا ضبط کروں ہے زخم بہت دل کے اندر کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد کیوں نہ روئے سجاد ریحان و رضا روتے رہنا اس دہر میں ہے جب تک جینا نوحوں کی اذانیں دے دے کر ہر شخص سے یہ کہتے رہنا بے گورو کفن معصوم بہن زندہ میں ہو جس کے ہاتھوں پر کیوں نہ روئے سجاد 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 جب ہاتھ قلم ہو چکے عباس جری کے نوحہ حسین کرتے ہوئے یہ دشت میں پہنچے سانسیں ابھی رواں تھی علمدار یہ بولے محروم زیارت کا سلام اخیر ہے ایک آنکھ میں لہو ہے بھرا ایک میں تیر ہے
میرے مولا، آقا میرے مولا، میں کیسے اٹھوں آقا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، ارے پاؤں نہیں چھو سکتا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ آقا یہ غلامی کا صلہ کیسا دیا ہے، ارے کس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے، ارے اٹھ کر سلام کرتا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، ارے جو ہاتھ تیرے کام نہ آئے میرے مولا، بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا، ارے یہ کم تو نہیں صدمہ، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، دل روتا ہے مرتے ہوئے، کیا بے ادبی ہے، ارے جن ہاتھوں کے کٹنے سے کمر شے کی جھکی ہے، سیدھی نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ جب زی سے زمین کی طرف آنے لگا مولا، ارے نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا، ارے اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، یہ نوحہ غازی سرے مجلس جو رضا ہے، ریحان ازا کہتا ہے یہ معجزہ کیا ہے، ارے یہ ہاتھ ہے غازی کا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا، میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ حسین 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 حسین